قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. قال الحبيب عبد الله الحداد رضي الله عنه: الأوراد لا تؤثر إلا مع الحضور ولا تنفع إلا مع الدوام. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau berkata, al-awrad, wirid-wirid, la tu'athiru, tidak dapat memberikan faedah, tidak dapat memberikan natijah atau hasil, illa ma'al hudur, kecuali wirid-wirid tadi dilakukan dengan hudur, dengan konsentrasi, dengan fokus. Wala tanfa'u, dan tidak akan bermanfaat itu wirid-wirid, illa ma'ad dawam, kecuali terus menerus. Wirid itu berbeda dengan zikir. Kalau zikir belum tentu wirid, kalau wirid sudah pasti zikir. Zikir itu apapun perbuatan atau ucapan yang mengingatkan kita kepada Allah. Perbuatan ataupun ucapan yang mengingatkan kita kepada Allah itu zikir. Karena itu mencari ilmu termasuk zikir. Karena apa? Ilmu dapat mengingatkan kita kepada Allah. Kita bertafakur, tidak berbicara apapun, tidak mengucapkan kata-kata sedikit pun, hanya melihat, merenungi, itu termasuk daripada zikir. Itu termasuk daripada zikir. Jadi segala sesuatu apapun itu yang mengingatkan kita kepada Allah, zikir. Tapi kalau wirid itu perbuatan atau perkataan yang kita rutini. Perbuatan atau perkataan yang menjadi rutinitas kita. Itu namanya wirid. Setiap hari membaca Al-Quran, berarti Al-Quran itu selain zikir mengingatkan kita kepada Allah, menjadi wirid buat kita. Kenapa? Karena setiap hari. Atau sholat malam bangun, kalau sesekali namanya zikir, termasuk zikir. Tapi kalau terus menerus rutin ia kerjakan, maka itu menjadi wirid. Paham ya? Nah, itu perbedaannya zikir dengan wirid. Kalau zikir yang sesekali, tapi kalau wirid yang menjadi rutinitas, yang diistiqomai, itu namanya wirid. Wirid itu bisa bermanfaat, bisa memberikan hasil kepada kita karena dua hal. Yang pertama al-hudur, konsentrasi. Yang pertama konsentrasi, fokus. Yang pertama konsentrasi dan fokus. Jadi butuh di saat mengerjakan itu fokus, tidak melihat, tidak membayangkan yang lain. Yang dibayangkan, yang diperhatikan hanya apa yang dikerjakan, nggak ada yang lainnya. Ini hudur. Ini namanya hudur. Jadi tidak memerhatikan, tidak membayangkan selain apa yang sedang dikerjakan. La hudur ini akan membuat
ia bisa masuk ke khusyuk. Hudzur akan membawa dia ke khusyuk. Karena dia fokus, konsentrasi dengan apa yang sedang dikerjakan, baik itu ucapan ataupun perbuatan, yang akhirnya membuat dia hanya fokus dalam ini, masuk ke ruangan khusyuk. Lah kalau sholat tanpa hudzur bukan memberikan kemanfaatan, bukan memberikan dampak positif, justru negatif. Seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, kullu salatin la yahdhuru fiha qalbun fahiya ilal uqubati asra. Salat fardu ataupun sunnah yang di dalam menjalankan salat tersebut tidak ada kehadiran hatinya, tidak ada fokus dan konsentrasi, maka salat tersebut akan membawa dia ke hukuman lebih cepat, membawa dia ke kesiksaan lebih cepat. Itu enggak hudzur, apalagi enggak khusyuk. Nah, karena itu khusyuk itu lebih sulit daripada hudzur. Hudzur sulit, khusyuk lebih sulit. Nah, sehingga orang yang khusyuk itu sudah pasti adalah orang yang beruntung, pasti. Sesuai yang difirmankan oleh Allah, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung, dipastikan sama Allah, qad aflaha. Karena qad kalau sudah masuk ke fi'il madhi itu litahqiq, benar-benar, benar-benar beruntung. Siapa yang beruntung? Orang-orang beriman. Lah orang yang beriman yang bagaimana yang beruntung? Di antaranya yang mereka di dalam menjalankan salat khasyi'un, khusyuk. Lah khusyuk itu mencakup kefokusan, kehadiran. Karena itu ada hudzur, ada khusyuk. Dua hal yang berbeda. Tapi khusyuk itu di dalamnya adanya hudzur. Kalau hudzur belum tentu khusyuk. Nah, kalau khusyuk bukan hanya memerhatikan yang dibaca atau yang dikerjakan, tapi dia hilang dari apa yang ada di depan, kanan, belakang, atas, bawahnya, sudah hilang. Itu khusyuk. Karena itu nggak tahu, orang yang khusyuk itu nggak tahu siapa di depannya, nggak tahu. Kalau di kanan kirinya mungkin nggak tahu, karena apa? Nggak kenal. Atau apa? Nggak ngelirik. Tapi dia tahu kalau ada orang di kanan kirinya. Kalau khusyuk nggak tahu dia. Depannya siapa nggak tahu. Ada apa di depannya nggak tahu. Walaupun dia bukan di saf awal. Itu namanya khusyuk, karena itu lebih sulit. Lah, zikir, wirid itu tidak akan memberikan dampak positif dalam keseharian kita kecuali dengan hudzur. Dengan hudzur, itu yang pertama. Kemudian tidak akan manfaat wirid dan semisalnya kecuali kalau dikerjakan terus menerus. Nah, kalau sewaktu-waktu nggak pengaruh apa-apa, nggak ada perubahan. Kalau sewaktu-waktu olahraga sesekali, ya nggak ada perubahan. Berat badannya nggak akan turun, fisiknya nggak akan kuat. Kenapa? Hanya sesekali. Tapi kalau terus, fisiknya akan kuat, kesehatan diperolehnya didapat. Seperti orang mau diet, nggak makan sehari tok, besok kodoan, kurus, ya nggak kurus lah. Atau seminggu nggak makan, setelah itu dol, remblong, blang, kurus, ya enggak, dia tetap akan gemuk. Lah butuh terus ngurangi makan, ngurangi tidur, ngurangi
menambah olahraga dan lain sebagainya, loh itu akan stabil. Akan stabil. Nah, kalau dia lakukan itu akan berhasil. Kalau enggak berhasil, seperti itu zikir, seperti itu wirid. Tidak akan memberikan manfaat yang besar kepada orangnya, kecuali kalau dilakukan terus menerus. Karena itu segala sesuatu dengan dilakukan terus menerus akan memiliki apa? Dampak positif. Apapun itu, kalau kita lakukan terus menerus punya pengaruh. Kita terus membaca Al-Quran walaupun belum memahami, terus di kemudian hari akan dibukakan oleh Allah. Kalau sesekali tok baca Quran ya nggak dibuka-bukakan, seperti orang nggak pernah ngetuk pintu atau ngetuk sekali, belum tentu yang di rumah denger. Tapi kalau berulang kali, yang di rumah pasti denger. Makanya nggak ada bel di rumah itu tut gitu tok, nggak ono. Pasti bel itu berbunyi dedet. Supaya apa? Mungkin pas dicetek pertama orangnya nggak dengar, tapi dengan berjalannya nada yang berbunyi akhirnya tahu. Ngetuk pintu, nggak ada orang ngetuk pintu di dalam kalau datang ke rumah, nggak ono. Atau nggak ada, pasti apa? Itu pun nggak sekali, jarak baru ada sautan suara, kan gitu ya. Sama kalau kita ingin mendapatkan manfaat dari wirid zikir yang kita kerjakan, baik itu secara ucapan ataupun perbuatan, lakukan terus, kerjakan selalu. Nah, di situ kita akan memiliki mendapatkan sesuatu daripada zikir atau wirid tersebut. Seperti air itu, air netes ke batu, tetesannya nggak banyak, tes. Terkadang waktu tetesnya itu ada jarak, nggak langsung, enggak, tes, berhenti, air ngumpul, turun lagi, tes. Air ngumpul, tes. Air ngumpul, tes. Enggak terus. Enggak terus tes, enggak. Tapi dikit demi sedikit. Ada waktu beberapa detik atau beberapa menit. Tapi dengan selalu air itu netes, akhirnya apa? Batu akan lubang. Akan lubang batu. Ya, enggak mungkin tidak akan lubang. Lah, seperti itu. Wirid tidak akan memiliki dampak positif kepada kehidupan kita kecuali kalau kita lakukan dengan hudur. Karena itu jangan pelangah pelungu. Wirid pelangah pelungu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Tola tole. Sudah nggak tahu artinya tola tole. Apalagi ini di mic kadang ini geremeng. Cara khalaq. Krungu khalaq itu. Geremeng khalaq. Apalagi seperti itu. Kamu minum obat untuk mendapatkan apa? Kesehatan. Minum obat untuk dapat kesehatan. Lah kamu wirid untuk apa? Kesehatan. Kesehatan hati. Lah untuk kesehatan hati ya berarti kamu harus konsentrasi. Itu syaratnya. Gak usah noleh kanan kiri, gak usah noleh atas dan bawah, fokus. Pegang, lihat apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, perhatikan tulisan. Yang kedua, dari kalimat yang kita baca, bila ada makna yang bisa kita ketahui, kita renungi. Selesai. Itu pertama. Kemudian tinggalkan. Kalau enggak, sampai kapanpun ini pancet. Sampai kapanpun pancet. Kenapa? Tidak akan ada perubahan yang memberikan hasil dari wirid yang kita kerjakan. Lalu
Jangan kerjakannya sesekali, tapi terus menerus, baru memiliki ya, kemanfaatan hasil yang baik daripada wirid yang kita lakukan. Yang bagi alla yatba'al muwaswisu waswasatahu li anna dzalika yurithul junun bal yadfa'uha bil azkar wa nahwiha aw ma hadza ma'na. Seharusnya orang yang waswas itu tidak nuruti waswasnya. Orang yang waswas jangan nuruti waswasnya. Ada keraguan dalam ini dituruti, diikuti, jangan. Jangan dituruti, jangan diikuti. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan kegilaan, bisa menyebabkan stres. Allahu Akbar, tak tepat. Sik durung sempurna. Baleni. Allahu Akbar. Diikuti, gendeng mari ngono. Takbir cuma butuh sekali, ini butuh ribuan kali. Dalam kenceng juga gitu misalnya. Koyoke metu. Nang jeding didelok. Oh ya, diciprati, disuceni digawe misalnya. Koyoke sik metu, ditelesi kabeh. Koyoke metu, disiram, digambyor sak clonoe. Koyoke metu, digambyor sak awake. Mari ngono metu teko jeding teles kabeh. Ya. Badannya basah, keramik yang ada di musola atau masjid basah, kuyup gara-gara dia. Karena apa? Diikuti. Lah nggak perlu ngikuti. Ya, tidak perlu ngikuti. Koyoke metu, ndak. Setan niku anjene. Setan kan ganggu wong ibadah. Wis iki pekerjaane setan. Lanjut. Lu nanti tidak sah. Iku setan, wong ndak metu kok ya sah. Nah. Seperti itu. Kalau dituruti, gila. Gendeng, stres saya. Stres. Jadi gak usah diikuti. Oh. Kok tidak tepak, wis tepak. Saking setan. Ya. Pekerjaannya setan itu kan mengganggu orang ibadah. Ya. Dia nggak mau saya takbir sekali, maunya takbir berulang kali. Oh, setan aja nih, setan. Sudah takbir, nggak usah takbir lagi. Lanjut. Kalau kita lakukan 1 kali, 2 kali sholat seperti itu, hilang wis. Ya, sehat sembuh, setan nih ya, ganti merusak di dalam yang lainnya. Lah itu seperti itu, jangan dituruti. Kalau dituruti gila kita, stres. Stres. Lah terus selain kita tidak mengikuti, bentengi diri kita, tolak waswasah setan tadi itu dengan zikir. Ya, tolak waswasah setan waswasah setan itu dengan zikir. Karena itu diajarkan diantaranya sebelum sholat membaca apa? Ta'awud, membaca ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari setan, membaca qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian membaca rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun, minta perlindungan kepada Allah daripada waswasah. Ya. Nah, dengan zikir-zikir yang lain seperti yang diajarkan kemarin, subhanal malikil khallaq iyyasa yuhidum ya wa iyyasa yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa madzalika 'ala Allahi bi aziz dan yang lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan hati kita dan mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita dari segala waswas syaitan sehingga kita dapat melaksanakan setiap ibadah dengan kehadiran, kefokusan, konsentrasi dan khusyuk. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. لجيران لنا بالأبطحية بعثت مع النسيمات التهية
لجيران لنا بالأبطحية بعثت مع النسيمات التهية وأودعت النسيم حديث حب قديم كان من يوم القضية دفن في الفؤاد به حياتي إذا صال الفناء على السوية تزمزم للهدى بذكري لا إله بذكر لا إله وما هي يا فتى بالعمرية فأصب ثم أصب ثم أصب ثم أصب ولاقى الصبوات العذرية وليست للغواني والأغاني ولا للشهوات الدنيوية ولا للفانيات بأي معنى ولكن للأمور العلوية حقائق من رقائق قد تسامت بأوج الحضارات القدسية مناذر للنواذر من قلوب مطهرة زكية نقية وأرواح تطير إلى علاها بأجنحة الغرام المكعدية فتصرح في رياض من جنان
تأويل القناديل المضية فوا شوق الفؤاد لخير عيش لخير عيش مع الأحباب في الغرف العليا عسى الرب الكريم بمحض فضل بمحض فضل يبلغنا أقاصي الأمنية عسى الرب الكريم بمحض فضل بمحض فضل يبلغنا أقاصي الأمنية عسى الرب الكريم بمحض فضل بمحض فضل يبلغنا أقاصي الأمنية والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل كتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أذكياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله داش المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع
ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان سادتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني بأصفياء اللهم صلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب لي زلفى لديك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاتحة بنية القبول والإقبال وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجلس وجود رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة ولا يزن إلى بجد الإسلام بحامد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم ودرمهم ومحبهم ولم بهم ولا روي الحبيب ولا يسر ماجر الله بن عيسى سيدنا بن أحمد سيدنا علوي بن عبد الله بن أحمد وسيدنا البقيه المقدم محمد بن علي بعلوي سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاوي بن وزكران والأمر المختار وإخواني والأحباب عبد الله يدرس بن أبي بكر الذين وإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سليم وأخي أقيل بن سليم والحبيب أحمد بن محمد الحبيب سيد عبد الرحمن بن محمد الجفري من العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن عباس وعمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله براس كل شهر وإذ العباد والبلاد والحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المتسمى محبهم والمدركين بهم ولا روي الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن حسين السقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب عبد القادر بن قطب بن السقاف والحبيب حسن بن أحمد بهارون الحبيب عيسى بن محمد السقاف والحبيب عبد الله بن أبي بكر السقاف وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المنتسمة محبهم والمدركين بهم من أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق إلينا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله وأحياء من أيام الدين بحقهم على الله وأسلم عند الله إن الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا فتوى العارفين ويقنا في الدين ويعلم التأويل ويهدينا لسائر السبيل ويرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين ويجمع قلوبنا تقوى ويحفظنا من كل أذى وبلوى ويقضي جميع دين الدنيا بالميسر ودين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهبه لكم من الرجال من العلوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من وصل صالح وعلى من والحبار وعلى من وما شيخنا نوينا وما قصدوا قصدنا وما طلبوا طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال وكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعين عليه صلى الله عليه وسلم محمد النبي الأمي السلام الحمد لله رب العالمين.